کراچی میں گل پلازا میں لگی آگ سے 5 افراد جاں بحق اور 20 زخمی، کئی کی حالت تشویشناک قرار۔ مارکیٹ انتظامیہ کا اب بھی کئی افراد اندر پھنسے ہونے کا خدشہ، 10 گھنٹے گزر جانے کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ گراؤنڈ فلور کی تمام دکانیں جل گئیں، متاثرہ عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں، پچھلا حصہ گر گیا۔ انتظامیہ نے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دی، شہر بھر سے فائر ٹینڈر طلب کر لیے۔ کراچی میں 20 فائر ٹینڈر اور 5 اسنارکل گل پلازا میں لگی آگ بجھانے میں مصروف۔ تپش کی وجہ سے فائر فائٹر اندر داخل نہیں ہو پا رہے۔ فائر بریگیڈ کی سیڑھی ٹوٹنے سے 2 افراد گر کر زخمی۔ پاکستان نیوی، رینجرز اور پولیس اہلکار بھی امدادی کاموں میں مصروف۔ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت انتہائی پرانی ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے عمارت کے گرنے کا خدشہ ہے۔ گل پلازا میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی، پانی کی کمی کے باعث عارضی طور پر آگ بجھانے کا عمل روک دیا گیا۔ آگ شاپنگ پلازا کے میزانائن فلور پر مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی چلی گئی۔ عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ مزید پھیل گئی۔ مارکیٹ یونین کے مطابق شاپنگ پلازا میں دکانوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ بلاول بھٹو کا آتش زدگی کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، جاں بحق ہونے والے افراد کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو آگ بجھانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے رات گئے گل پلازا میں لگنے والی آگ اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ امدادی کارکنوں اور متاثرہ افراد کا حوصلہ بڑھایا، ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج برقرار، حد نگاہ کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں، قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں نئی قیادت کی تلاش کا وقت آ گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ قیادت کا مطلب احترام ہے، خوف اور موت نہیں۔ اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے حکمرانوں کو ملک کو درست طریقے سے چلانے پر توجہ دینی چاہیے۔ امریکی صدر کے مطابق ناقص قیادت کی وجہ سے ایران دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ بن گیا۔ پرتشدد مظاہروں کے شکار ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر چڑھائی نہ کرنے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کارروائی نہ کرنے پر خود کو قائل کیا، کسی اور ملک نے نہیں۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر کا ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے امریکی صدر کو ایران میں مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ حالیہ امریکی بغاوت کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا تھا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، ایران کے اندرونی حالات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو، باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ نے ایران میں امن و استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت، افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ، جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی میں مہارت ثابت، فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت استعمال کرنے کی تیاری۔ پاک امریکہ افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دونوں ممالک کی دفاعی شراکت داری مزید مستحکم، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق کا دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔ مشق نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ انسپائرڈ گیمبٹ 1995 سے جاری دو طرفہ تربیتی سلسلے کی 13ویں کڑی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بیان۔ پاک امریکہ مشترکہ مشقوں نے بھارت کو آگ لگا دی، وزیر اعظم نریندر مودی شدید تنقید کی زد میں، بھارتی کانگریس نے مودی سرکار کی نام نہاد سفارتی کامیابیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ جے رام رمیش نے امریکہ کی جانب سے پاکستانی فوجی قیادت کی تعریف بھارتی بیانیے کے لیے دھچکا قرار دے دی۔
کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا ملزم ساتھی سمیت گرفتار۔ منظور کالونی سے گرفتار کیا جانے والا مرکزی ملزم 6 سال سے معصوم بچوں کو ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ملزم کو متاثرہ بچے کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا، ساتھی بھی زیر حراست۔ متاثرہ بچے نے ملزم کو شناخت کیا۔ کئی متاثرہ بچوں سے حاصل ڈی این اے بھی ملزم سے میچ کر گیا۔ ملزم کا بھی کئی بچوں سے زیادتی کا اعتراف۔ ملزم عمران منظور کالونی میں ٹائر پنکچر کی دکان چلاتا تھا۔ عدالت نے 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 100 بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ بچوں سے زیادتی کے کیسز ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ آئی جی سندھ کی جانب سے بھی پولیس ٹیم کی ستائش۔ ڈیلے جو ہوئی ہے کیونکہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہوا تھا سپیریئر کورٹس نے، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ پہ۔ جب انہوں نے کیس واپس لیا میں نے نوٹیفائی کر دیا۔ یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں، کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا۔ کوئی بھی جوڈیشری کے ہمارے ججز کے کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا میں نہیں کروں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں کسی بھی شخصیت کے کردار کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ عدالت میں معاملہ ہونے کے باعث محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار ہوا۔ ایاز صادق کی اپوزیشن کو پارلیمنٹ آ کر کردار ادا کرنے اور کمیٹیوں کا حصہ بننے کی دعوت۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی۔ بارات میں لیگی قائد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور اہل خانہ کی شرکت۔ وفاقی و صوبائی وزراء اور ملکی و غیر ملکی مہمانوں نے بھی بارات کی رونق بڑھائی۔ ولیمہ آج جاتی عمرہ میں ہوگا۔ عوام تک مہنگائی کے اثرات کسی صورت نہیں پہنچنے دیں گے۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ دائرہ کار بتدریج دیگر شہروں تک بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گفتگو، کہا صوبے کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری ہے۔ پروجیکٹ سے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ امریکی وفد کا دورہ لاہور، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور پنجاب سیف سٹی پر بریفنگ دی۔ بتایا کہ پنجاب میں صنعتوں کو ڈیش بورڈ سے منسلک کر دیا گیا۔ تمام شہروں میں ایئر کوالٹی بہتر بنائی جا رہی ہے۔ صوبے میں صفائی کا بہترین نظام موجود ہے۔ وفد نے پنجاب حکومت کے اقدامات کو خوب سراہا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا انتخابات تک الزام تراشی اور منفی سیاست نہ کرنے کا مشورہ۔ ایوان صدر میں منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ رانا ثناء اللہ کی تنقید مناسب نہیں تھی۔ سندھ حکومت اپنے اقدامات سے پورے پاکستان کی خدمت کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ 27ویں ITCN ایشیا 2026 کا آغاز۔ ڈیجیٹل نیشن سسٹم پاکستان IT کے شعبے میں انقلاب لائے گا۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 27,000 سے زائد ٹیکنالوجی پروفیشنلز موجود ہیں۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ لوگوں کو آن لائن علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ سینٹر ماں اور بچے کی صحت کے لیے طبی سہولت فراہم کرے گا۔ مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، ہیلتھ کیئر کے نظام کو تباہی کے دہانے پر قرار دے دیا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں گھر سے 3 افراد کی لاشیں ملیں، والد اور 2 بیٹے شامل۔ پولیس کے مطابق لاشیں 20 دن تک پرانی ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے سونے کی اسمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ کسٹمز حکام نے مجموعی طور پر 100 تولے سونا اور $11,900 ضبط کر لیے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی کارروائیاں، 51 کروڑ 53 لاکھ روپے مالیت کا اسمگلنگ شدہ سامان برآمد۔ غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کا اعلان، کوئی مسلمان یا عرب نام شامل نہیں۔ ٹرمپ نے خود کو سربراہ مقرر کر دیا۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی بورڈ میں شامل۔ متنازع کردار سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر
مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ۔ غزہ کے لیے انتظامی کمیٹی کے نام بھی سامنے آ گئے۔ قیادت فلسطینی ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر علی شیعس کے سپرد۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان، اماراتی وزیر ریم الہاشمی، قطری سفارتکار اریس سوادی بھی شامل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ بورڈ کی تشکیل کو مسترد کر دیا۔ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف دے دیا۔ غزہ بورڈ کا معاملہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ بات چیت میں اٹھانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت گرین لینڈ ایشو پر مخالفت کرنے والے 8 یورپی ممالک پر 1 فروری سے 10% ٹیرف کا اعلان کر دیا۔ 1 جون سے مزید بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ ڈنمارک کی درخواست پر یورپی ممالک نے فوجی دستے گرین لینڈ کے جزیرے پر تعینات کر دیے۔ جرمن فوجیوں سمیت یورپی ممالک کے فوجی اہلکار گرین لینڈ پہنچ گئے۔ آخری بال پر سنگل نہیں لینا، اگلے اوور کی اسٹرائک خود لینا ہے۔ اسٹیو اسمتھ کے فیصلے نے بابر اعظم کو غصہ دلا دیا۔ کنگ بابر ناراض، آؤٹ ہونے کے بعد غصے کا اظہار۔ آسٹریلوی اسٹار نے درست کیا یا غلط، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ نیشنل پیڈل چیمپئن شپ میں سندھ کا پلہ بھاری، مینز اور ویمنز کیٹیگری کے ٹائٹل جیت لیے۔ آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش کو بھارت کا دورہ کرنے پر قائل نہ کر سکا۔ آئی سی سی وفد کے ساتھ اجلاس میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی باضابطہ درخواست بھی کر دی۔ بھارت کی انڈر 19 ٹیم بھی بڑوں کے نقش قدم پر تعصب اور تنگ نظری عروج پر پہنچ گئے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارتی کپتان کا بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار، ٹاس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ 18 رن سے جیت کے بعد بھی بھارتی ٹیم نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ اور لاہور میں 17 روزہ پینٹنگ نمائش سج گئی۔ فنکاروں نے زندگی کے رنگوں کو کینوس پر بکھیرا تو ہر کوئی دیکھتا رہ گیا۔